الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادئنا ومرشدنا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو علم أمتي ما في رمضان لتمنوا سنة كلها رمضان لأن الحسنات مجتمعة والطاعات مقبولة ودعاء مستجابة والذنوب مغفورة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
مجيد. حاضرین گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم ختم ہونے والا ہے، اور چند دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ آنے والا ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، بخشش کا سنہری موقع اور اللہ کی کثیر رحمت کا اظہار ہے۔ اس ماہ مقدس کے حوالہ سے کئی عنوانات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کے خطبہ میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ رمضان کا پہلا حرف را۔ لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں، را بھی ہے، میم بھی ہے، الف بھی ہے، ضاد بھی ہے، نون بھی ہے، اور ہر لفظ کو اس مہینے میں اللہ نے کئی چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہر لفظ پر میں بات کروں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ صرف اس کا جو پہلا لفظ ہے رمضان، را سے شروع ہوتا ہے، اس پہلے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس ماہ مقدس کا نام رمضان رکھ کے اللہ تبارک و تعالی کون سا میسج دے رہے ہیں اس ایک لفظ سے؟ اس نقطے کو لکھا ہے جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں۔ میں اس کے پہلے لفظ، پہلے حرف را، ہم جو الف با تا تھا کی پٹی پڑھتے ہیں عربی کی، اس میں ایک لفظ ہے را، اور وہ اس ماہ مقدس کے پہلے حرف میں را ہے، پہلا حرف۔ اس سے کیا اشارہ ہے؟ تو اس پر آپ غور فرمائیں کہ رمضان کا پہلا لفظ، پہلا حرف بھی را ہے، اور رحمان کا پہلا حرف بھی را ہے، اور رحمت کا پہلا حرف بھی را ہے۔ اللہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہمیں کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کا پہلا حرف را ہے، یہ تمہیں بتلا رہا ہے کہ رحمتوں کی بارشیں اس ماہ مقدس میں موسلا دھار برسنے والی ہیں۔ رحمتوں کا ساون آ رہا ہے، جیسے ساون کے مہینے میں بارش کا ذرہ سا بہانہ بنے تو چھم چھم بارش برستی ہے،
ایسے ہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مومن کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ پہلا حرف رحمت بتلا رہا ہے کہ وہ ماہ مقدس آ رہا ہے جو اپنے ساتھ رحمتوں کی برسات لا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت پہلے سے کئی گنا بڑھ کر آپ کی طرف متوجہ ہونے والی ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی سمجھنی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا عروج ہوتا ہے اور کتنے جوبن پر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی، ماہ مقدس سے ابھی 2 ماہ رہتے تھے پہلے، رجب کے شروع سے، فرمایا اللہم بارک فی رجب وفی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور مزید کرم فرما کر ہماری زندگی کو بڑھا کے رمضان تک بھی پہنچا دے تاکہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔ وہ ہستی مخلوق کی ساری بلندیاں جن کے قدموں پر نثار نہیں، وہ تمنا فرما رہے ہیں کہ اللہ میری عمر کو بڑھا اور مجھے رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں رحمتوں پر کتنا جوبن ہوتا ہے، اور اتنی رحمت وسیع ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منبر پر مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو خطبہ دینے کے لیے اپنے مبارک منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پہ مبارک قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری مبارک سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری مبارک سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل مبارک آپ نے پہلے کبھی نہیں فرمایا، آج فرمایا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو مجھ سے معاف نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ اب دیکھیں نا، جہاں جبرائیل جس کے خلاف دعا کر رہے ہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں، کیوں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی رحمتیں اتنی بلندی پر جاتی ہیں کہ اگر اس نے بھی کوئی اپنی بخشش نہیں کرواتا تو اس کے بدنصیب ہونے میں شک نہیں رہتا۔ اگلی 2 باتیں بھی سن لو۔ فرمایا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین۔
اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس نے پہلی بات، ہر بات فکر انگیز ہے، میں نے ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے۔ Battery status bar item remaining battery 86%. رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اسے زندگی میں رمضان ملے اور بخشش نہ کروائے تو جبرائیل امین یہ اس کے خلاف دعا کر رہے ہیں اور آمنہ بلال اس پر آمین فرما رہے ہیں، تو اس کی ہلاکت میں اور تباہی میں بربادی میں کیا شبہ ہے؟ اس کے بعد لوگ بہانے تراشتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا بہانہ مل جائے، تراویح چھوڑنے کا بہانہ مل جائے۔ بھائی اللہ کی رحمت بہت عروج پر ہوتی ہے، اس سے محروم ہونے والا بڑا ہی بد نصیب ہوگا۔ تو ایک اور روایت کیا ہے، رمضان کا پہلا حرف رحمت کا کیسا اظہار ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بطور خاص میری امت کو اس ماہ مقدس میں 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہ انعام رمضان المبارک کے مہینے میں تو درکنار زندگی کے کسی موقع پر بھی سابقہ امتوں میں سے کسی کو نہیں ملے، یہ حضور کی برکت سے اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے اور وہ بھی رمضان کی رحمتوں کے اظہار میں نصیب فرمائے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا یہ جب روزہ رکھتے ہیں امت کے مرد، امت کی عورتیں، مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ معدہ خالی ہو جاتا ہے اور کھٹے ڈکار آنے لگتے ہیں، ایک سمیل سی اٹھتی ہے معدے سے، بو، تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ اس کو بو سے نفرت ہے، خوشبو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی امت کے روزے دار کو یہ انعام ہے کہ اس کے معدے سے اٹھنے والی یہ بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بعض لوگ یہاں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور روزہ رکھ کے ظہر عصر میں مسواک نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مسواک سے وہ بو ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ تو اللہ کو مشک و عنبر سے مستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یاد رکھنا یہ دانتوں کے میلا ہو جانے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مراد ہی نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے اللہ کو، یہ خالی معدے سے جو غبار اٹھتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ روزے میں مسواک نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر مسواک پر کسی اور چیز کو آپ نہ لگائیں تو ہر قسم کے مسواک سے روزے کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو مسواک کریں، ظہر میں کریں، عصر میں کریں، مغرب میں کریں، جب دل چاہے، اس کا ثواب ہی ثواب ہے، اس سے اس روایت کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ دیکھیں نا ضابطہ بدل گیا، بو ہر انسان کو ناپسند، فرشتوں کو بھی ناپسند ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پیاز اور لہسن کھا کے، مولی کھا کے فوراً آپ مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ جب آپ ڈکار لیں گے تو بدبو آئے گی، اس سے انسانوں کو بھی نفرت ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب اس نے روزہ رکھا تو اللہ کی رحمت نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، ضابطہ ہی بدل دیا کہ وہ اس کے معدے سے آنے والی بو جو ویسے ناپسندیدہ تھی، اب فرمایا اللہ نے کہ مجھے کستوری سے بھی اتنی محبت نہیں
رحمت کا اظہار ہو رہا ہے، پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام فرمایا جب اس نے روزہ شروع کیا، میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں، جب روزہ بند ہو گیا اس وقت سے لے کر روزہ کھلنے تک، یہ 12 13 14 15 گھنٹے جتنے کا بھی روزہ ہو، یہ سارا ٹائم سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی کہتی ہیں یا اللہ اس روزہ دار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ مخلوق، بے زبان مخلوق بھی اس وقت رطب اللسان ہو کر روزہ دار کے لیے دعاؤں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا اتنا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا رمضان شروع ہوتے ہی روزہ داروں کے لیے جنت کھول دی جاتی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جلد روزے دار دنیا کی مشقتوں سے نجات پا کر تیری راحتوں میں آئیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا انعام ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے۔ اور چوتھا انعام، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہر وقت لگا ہے کہ اس بندے کو خراب کرو، اس کی عبادت خراب کرو، اس کا عقیدہ خراب کرو، اس کا عمل خراب کرو۔ فرمایا رمضان شروع ہوتے ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ امت کے روزہ داروں کے روزے خراب نہ کریں۔ یہ نام ہے، رحمت ہے۔ میں نے عرض کیا پہلا حرف رمضان کا پہلا حرف رحمت، اور یہاں لمحے لمحے پر رحمتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ سرکش شیاطین کو قید کر دی۔ ہاں الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر شیطان اتنا رچ بس جاتا ہے کہ وہ قید بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو یہ چوتھا انعام۔ اور پانچواں انعام، آخری رات میں جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ اس امت کے روزہ داروں کو اپنے خزانوں سے اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انعام لیلۃ القدر میں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مزدور کو مزدوری اس ٹائم ملتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے، اور روزہ دار کو بھی کمال کا اجر اس وقت ملتا ہے جب وہ رمضان پورا کر لیتا ہے۔ یہ 5 انعام رمضان کی برکت اس امت کو نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں۔ اب اس نے روزہ رکھا تو کیسی رحمت برسی ہے اس پر۔ ایک حدیث سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، پوری امت کا اتفاق اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے بلا فصل پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور حضرت عمر کی وفات کے بعد پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس امت کے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عربی کے الفاظ ہیں، میں اس کا اپنے عام فہم انداز میں ترجمہ کرنے لگا ہوں جو آپ کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ فرمایا اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ وَتَقَلَّبَ فِي فِرَاشِهِ، جب تم میں سے کوئی روزہ دار، روزہ رکھنے والا سحری کے وقت
روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الْمَلِكُ، ایک فرشتہ اسے دعا دیتے ہوئے کہتا ہے قُمْ بارک اللہ ورحمک اللہ، اٹھ جا، اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور قدم قدم پر تجھ پر رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ میری گفتگو میں آج آپ کو پہلے والی بیداری اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ طبیعت شدید خراب ہے، کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا، اس لیے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تندرستی دے، رمضان مبارک سے ہی تو فرشتہ دعا دیتا ہے اس کو، یہ جو ابھی بستر پہ پڑا ہے اور ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا ہے کہ ابھی اٹھتا ہوں، تو اس وقت سے رحمتوں کی تجلی آ گئی کہ فرشتوں کی دعائیں مل گئی ہیں۔ اور فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِّن فِرَاشِهِ فَإِذَا قَامَ مِن فِرَاشِهِ، جب یہ بستر سے اٹھتا ہے، اوپر سے کمبل ہٹا دیا، رضائی ہٹا دی، چادر ہٹا دی، اٹھنے لگا، تو اب اللہ تو قادر ہے نا کہ ہر چیز کو زبان دے، ہر چیز کو اللہ زبان بھی دیتا ہے اور ہر چیز کی اللہ سنتا سمجھتا بھی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ ہر چیز اللہ سے بات کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ حدیث سنائی تھی اور قرآن کی آیت بھی سنائی تھی، یہ 15ویں پارے میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اب جب یہ بستر سے اٹھتا ہے نا تو بستر بولتا ہے اور اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم آتیہ من فرش المرفوعہ، الہ العالمین تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے یہ بیدار ہوا ہے، اس نے میری نرمی اور گدازی کو چھوڑا ہے، کھڑا ہو گیا، یا اللہ اس کے بدلے میں سے جنت کا بستر عطا فرما۔ یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ واقعہ میں جو ہے یہ قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ نے اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ انہیں بلند و بالا بستروں پر جگہ عطا فرمائے گا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، یہاں اس کو بچھونا بھی دعائیں دیتا ہے۔ اب جب یہ اٹھا اور اس نے رات کا لباس اتارا اور دوسرے کپڑے پہنے تو یہ کپڑا بھی اس کو دعا دیتا ہے، اللہم آتیہ من حجر الجنہ، اے الہ العالمین آج تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا کا لباس پہن رہا ہے، اسے جنت کا جوڑا بھی عطا فرما دے۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں، رحمت استقبال کر رہی ہے۔ میرا عنوان رمضان کا پہلا حرف رحمت، اور روزے دار کا قدم قدم پر رحمتوں سے استقبال ہو رہا ہے۔ اب اس کا روزہ شروع تو نہیں ہوا، ابھی اٹھا ہے، کپڑا پہنا تو اس نے دعا دی، یا اللہ اسے جنت کا جوڑا دے، کیا بات ہے۔ اب برتن اٹھایا وضو کرنے کے لیے، یاد رکھنا جو لوگ پورا سال بھی تہجد نہیں پڑھ سکتے نا، رمضان المبارک میں اٹھتے تو ویسے بھی وہ تہجد کی 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیں، اس سعادت میں شریک ہو جاؤ گے۔ یہ برتن اٹھایا، یا آج کی زبان میں ٹوٹی کھولی وضو کرنے کے لیے، کوئی مسجد کا مٹکا اس کا ڈھکن اٹھایا، جو بھی ہو، حدیث عام ہے، برتن اٹھایا تو اس نے دعا دی، اللہم آتیہ من ابواب الجنہ، اے اللہ اسے جنت کے جام نصیب فرما۔ یہ آج تجھے راضی کرنے کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے نا پانی ڈالنے کے لیے،
تو جن جنت کے جاموں میں جنت کے جن خوبصورت گلاسوں اور پیالوں میں پانی پلایا جائے گا اس کو وہ عطا فرما. پانی ڈالا، وضو کرنا شروع کیا. وَيَقُولُ الْمَاءُ، پانی بولا اللہم طہر من الذنوب والخطایا، اے اللہ یہ مجھے بہا کر اپنے جسم کو ظاہری نجاستوں سے پاک کر رہا ہے، تو اس کو گناہ کی اندرونی نجاستوں سے بھی صاف کر دے. کیا بات ہے. اب وضو کر لیا اور مصلی پہ آ گیا، تہجد کی 2 رکعتوں کی نیت باندھ لی. کیا سعادت کی بات ہے. یہ نماز اللہ کے خاص چاہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور رمضان کی برکت اور رحمت کا یہ اظہار ہے کہ یہ جو پورے سال بیچارے یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے، اس کی رحمت کے نتیجے میں انہیں بھی نصیب ہو جاتی ہے. اب جب یہ نماز میں کھڑا ہوا تو پھر کمرے میں، جس کمرے میں جس گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، بھائی نفل کی نمازیں گھروں میں بھی پڑھا کر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو نماز سے زندہ رکھو. وَيَقُولُ لَهُ الْبَيْتِ، اب کمرہ بولتا ہے اللہم نوّر قبرہ، اللہم وسع قبرہ ونوّر حفرہ. الہ العالمین اس کی قبر بھی وسیع کر دے اور قبر کی تاریکیوں کو روشنیوں میں تبدیل فرما. یہ دعا ہو رہی ہے جس کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ بھی دعائیں کر رہا ہے. وَيَنْظُرُ اللَّهُ بِنَظْرِ الرَّحْمَةِ، حدیث میں آتا ہے اللہ اس نمازی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور یہ عربی کا لفظ ہے، میں اس کا اپنے زبان میں ترجمہ کروں، اللہ اس نمازی کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. اور میں تو میرا عقیدہ ہے جس کو ایک بار اللہ نے پیار کی نظر سے دیکھا نا اس کا کام بن گیا. بس یہ تو تیری میری نظر تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کی نظر ہے پیار سے. جس پر ایک بار بھی پڑ گئی نا پر اس کی آخرت دنیا آخرت سامنے بن گئی. اب اس نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 4 جتنی بھی اس کا دل چاہا. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا وَيَقُولُ عِنْدَ الدُّعَاء، جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اب اللہ کی طرف سے کہا گیا یا عبدی منک الدعاء ومن الاجابہ، اب مانگنا تیرا کام، دینا میرا کام. منک الدعاء ومن الاجابہ، مانگنا تیرا کام، دینا میرا کام. منک السوال ومن النوال، سوال کا دامن پھیلانا تیرا کام، احسان سے بھر دینا میرا کام. من کل استغفار ومن الغفران، معافی مانگنا تیرا کام، تیرے گناہوں پہ قلم پھیر دینا ہمارا کام. یہ ابھی روزہ نہیں شروع ہوا، اب نماز سے دعا سے فارغ ہو کر کھانا کھانے بیٹھا تو اب کیا رحمت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، جب یہ کھانا کھا رہا ہے کیوں کھا رہا ہے کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، کمزوری محسوس نہ ہو، بھوک نہ لگے. بظاہر ضرورت تو میری ہے نا کہ مجھے دن کو کمزوری محسوس نہ ہو، کھانا کھا لوں، بھوک نہ لگے. لیکن اللہ نے رحمت کا اظہار کیا کیا ہے، فرمایا جب یہ کھانا شروع کرتا ہے اللہ خود رحمتوں کی برسات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرے روزہ داروں کے لیے استغفار شروع کر دو. تم کہو کہ یا اللہ
اس امت کے روزداروں کو معاف فرما دے، خود رحمتیں برساتا ہے، فرشتوں سے استغفار کرواتا ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی تو پتا تھا نا کہ میرے بندوں میں ایسے بندے بھی آئیں گے جو بیچارے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتے، اور ڈاکٹر اللہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے بعد تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے۔ اب صبح 3 بجے کھایا ہوا کھانا اور رات کو شام کو 7 بجے کھلنے والے روزے تک اس کا کیا بنتا؟ جو 3 ٹائم کھاتا ہے وہ دن میں اتنا لمبا فاقہ کیسے کرتا؟ تو آپ رحمت آگے بڑھ کے استقبال کرنے آئی، کیا کہا؟ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تم سحری کھایا کرو، سحری کے وقت کچھ کھا لینا تمہارا کام ہے، شام تک اسے بابرکت بنا دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ شام تک وہ کافی ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا تو نہیں دیکھتے کہ دن کے 12 بجے اور بندہ بھوک سے نڈھال ہو کے پڑا ہو، ویسے تو صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں اور 12 بجے پھر بھوک لگ جاتی ہے، لیکن روزے کی برکت ہے پورا دن گزار لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان سحری کے چند لقموں پر اپنی رحمت و برکت کی نظر ڈال دیتا ہے۔ اس نے روزہ رکھا تو رحمت یوں آئی ہے اس کے استقبال کرنے کو، اور جب روزہ شروع ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ اب رحمت کا کیا اظہار ہوا؟ اللہ نے کرام الکاتبین سے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے نا کہ تم نے نیکیاں بھی لکھنی ہے، برائیاں بھی لکھنی ہے، اس کا ثواب لکھنا ہے، کسی کا 10 گنا ثواب لکھنا ہے، کسی کا 700 لکھنا ہے، کسی کا 7000 لکھنا ہے، کسی کا اس سے بھی کم زیادہ لکھنا ہے۔ لیکن یہ جو میرے روزے دار میرے بندے نے روزہ رکھا ہے نا، اس کا روزہ تو لکھنا ہے، ثواب نہیں لکھنا ہے۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ اس نے میری رضا کے لیے رکھا ہے، باقی سارے عملوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے لیکن اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ثواب کی مقدار تم نے نہیں لکھنی، حشر کے دن میرا بندہ جانے اور میں جانے، اس کی جزا میں خود دوں گا، یہ تم سے لکھوا کے نہیں دوں گا، اپنی عطا سے دوں گا۔ اس نے روزہ رکھا، رحمتوں کا یہ اظہار ہو رہا ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک اور روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، پہلا لفظ ہے وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا، دوسرا وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنی امت اس امت کے روزہ داروں کو بلائے گا، جنت کے دسترخوان پر دعوت کا انتظام ہوگا، میزبان رب العالمین ہوگا اور مہمان روزہ دار ہوں گے، جنت کے پھل فروٹ، جنت کے VIP کھانے جنتی دسترخوان پہ سجیں گے، اور اعلان ہوگا رب العالمین کی طرف سے آ جاؤ میرے روزہ دار بندو، یہاں جنت کے کھانے بھی کھاؤ اور میرے دیدار کی لذت بھی اٹھاؤ۔ یہ قدردانی ہو رہی ہے کہ یہ بڑا بھوکا پیاسا رہا ہے، اس کو پیاس کی شدت نے تڑپایا سمایا، اور چھپ کے پانی بھی پی سکتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، یہ پانی پی آتا تو نظر تو نہ آتا، لیکن میری خاطر اس نے اپنی خواہشیں قربان کی، آج میں سارے پردے ہٹا کر جنت میں خود سامنے آیا ہوں تاکہ اس کے جذبات کی پوری تسکین ہو جائے۔ یہ رحمت، پہلا حرف رحمت، اس کا اظہار ہو رہا ہے روزہ دار کے لیے، رحمتوں کی تجلیات اور رحمتوں کے نمونے اس کے قدم قدم پر
برس رہے ہیں، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میں دن کے سارے اوقات کو نہیں کھولتا، اس نے روزہ رکھا، چلتے چلتے افطاری کا ٹائم آ گیا۔ کسی بھی چیز کا آخر ابتدا سے مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کا بیٹا سعودیہ میں گیا 1 سال تک نہ آئے تو وقت گزر جائے گا، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ سعودیہ سے اس کی پرواز اڑ چکی ہے تو اس وقت جو انتظار ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو افطاری کے ٹائم میں جب بھوک نے پیاس نے ستایا ہو اور سامنے پھل فروٹ پانی ہر چیز لگی ہو نا تو 5 منٹ بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں۔ اب بندہ منتظر ہے اپنے اللہ کے حکم کا، ہاتھ نہیں بڑھاتا، تو اللہ اس پر رحمت کا یوں انعام دیتا ہے اس کو کہ میرے بندے تو نے میرے حکم کی اتنی لاج رکھی ہے نا، اب ہاتھ اٹھا، لب ہلا، مطلب مقصد بتا، اب بتانا تیرا کام، دینا ہمارا کام، دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے، تو کہتا جا اور لیتا جا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ افطاری کے ٹائم میں ہمیں جہاں دیگر انتظامات کرنے ہیں نا وہاں کم از کم 5 منٹ پہلے سارے انتظام مکمل کر کے دعا کے لیے بیٹھنا ہے۔ یہ سنہری موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، خصوصیت کے ساتھ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا جائے، اور رات کو تراویح کا اہتمام بھی ضرور کرنا بھائی۔ شیطان اور جو نفس شیطان بنا ہوا ہے نا یہ بھی آپ کو کہے گا کہ بڑے تھکے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں آج چھوڑ دو۔ یاد رکھنا میں الجھنا والا بندہ نہیں ہوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ 8 والے کیا کہتے ہیں اور 20 والے کیا کہتے ہیں۔ میں ذاتی گزارش کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے پوری 20 پڑھ کے جایا کرو، پوری 20 تراویح پڑھا کرو۔ خلیفہ راشد حضرت عمر کے اس فیصلے پر سارے صحابہ کا اجماع ہے اور ہمیں اس پر اعتماد ہے الحمدللہ۔ پوری 20 تراویح پڑھ کے اللہ کا قرآن سن کے جایا کرو۔ کیوں؟ حشر میں روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، اور دونوں تیرے لیے میرے لیے انشاءاللہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، دیگر خواہشات سے روکا تھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو نیند سے روکا تھا، آج اس کی بخشش فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، دن کو صیام کرنے کا اور رات کو قیام کرنے کا بدلہ دے گا اپنی رحمت سے کہ روزہ دار کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے روزہ بھی رکھنا، تراویح بھی ضرور پڑھتے رہنا بھائی، تراویح نہ چھوڑا کرو۔ لوگ بعض دفعہ نا دریا کے کنارے آ کر بھی پیاسے مر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں، تراویح پڑھنے آتے ہیں اور پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں جب امام رکوع پہ جاتا ہے نا تو جلدی جلدی آ کے مل جاتے ہیں۔ بھائی مسجد میں آ کر بھی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے ثواب سے بھی محروم رہا، اور ہر 2 گانے میں ہر 2 رکعتوں میں تکبیر اولیٰ کے ثواب سے بھی محروم رہا، تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے، کہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ بچوں مردوں کے لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ مسجد میں آ کر قرآن سنیں، پورا قرآن رمضان میں تراویح میں سنیں، بہترین اور مستحسن طریقہ ہے۔ خواتین گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ یاد رکھنا جیسے مرد کی نماز مسجد میں سب سے افضل ہے، عورت کی نماز گھر کے ماحول میں بھی جتنے پردے میں ہوگی وہ سب سے افضل ہے۔ اگر عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اگر کمرے کے اندر پڑھے گی تو صحن والی نماز سے ڈبل ثواب آئے گا۔ جتنی پردے میں پڑھے گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو میری مائیں بہنیں بھی اس گفتگو کو سن رہی ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور سارے کام نمٹا کر
افطاری سے پہلے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ باقی انشاءاللہ رمضان المبارک میں تو یہاں نہیں ہوگا، یہاں مفتی صاحب ہوں گے ماشاءاللہ، بہترین عالم دین ہے، وہ آپ کو جمعے کے خطبے میں آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی پوری تسلی ہوگی ان کے علم سے اور ان کے واعظ سے۔ میں گزارش کروں گا کہ میرے تمام سامعین مرد ہوں عورتیں ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یا جو بچیاں اور بچے مجھ سے پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے یا جنہوں نے پڑھ لیا، سب کے لیے دعائیں کرتا رہوں۔ تو آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ باقی زندگی اور موت کا کوئی علم نہیں ہوتا، اگر کسی جمعہ کے خطبہ میں میری کم علمی کی بنیاد پر کسی ساتھی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے درگزر رکھیں، آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں ایک مسئلہ کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ نکاح بغیر خطبے کے ہو جاتا ہے؟ اگر خطبے میں اگر نکاح میں کوئی آدمی خطبہ نہ پڑھے، بھول جائے، تو اس کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھئی آسان سی بات یاد رکھیں، نکاح میں ایجاب قبول ضروری ہے، اور ایجاب قبول میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ گواہ اور مہر نکاح کے لیے شرط ہے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خطبہ سنت ہے، خطبہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر رہ جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا میری بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نکاح میں پڑھے جانے والے خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے، لیکن ایسے سمجھ لیں کہ ظہر سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں کی اہمیت تو ہے، لیکن اگر کوئی 4 فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کی فرض نماز تو ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ قضا تو نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح سے پہلے پڑھے جانے والے خطبے کی یا ایجاب قبول کے بعد پڑھے جانے والے خطبے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر رہ جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ نکاح نہیں ہوا، معاذ اللہ حرام ہو گیا۔ نکاح بالکل ہو جائے گا، اس میں اگر ایجاب ہے، قبول ہے، مہر مقرر ہے، معجل یا معجل ہے، اور گواہ بھی موجود ہیں، تو نکاح کی شرائط تو پوری ہیں، ان کا نکاح ہو جائے گا۔ ہاں خطبے کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے تخفیف کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کو کرنے میں ثواب ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بہرحال آپ حضرات خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصاً دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے توانائی دے تاکہ رمضان میں دن کا صیام بھی کامل ہو اور رات کا قیام بھی کامل ہو۔ آپ لوگوں نے بھی قیام کرنا ہے، اور جس نے خود کھڑے ہونا ہے وہ بھی بڑا کمال ہے، اور جس نے کھڑے ہو کر اوروں کو بھی جگا کے کھڑا کرنا ہے نا تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ نے دعائیں فرمائیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت دستگیری فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔